ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل نے ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی، ایک نیا پیترا اختیار کیا تھا، لیکن عرب دیشوں نے اسرائیل کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے اور پہلی مرتبہ عرب دیشوں نے کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے یا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو سیدھے سیدھے اسرائیل کے خلاف گیا ہے۔ حماس کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، فلسطینیوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ دراصل غزہ پٹی پر اسرائیل کا جو حملہ جاری ہے، اس کے پیچھے پوری جو اسرائیل کی منشا ہے وہ یہ کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے، حماس کا غزہ پٹی پر کنٹرول نہ رہے، اسرائیل کی حکومت غزہ پٹی پر ہو جائے۔ اسرائیل نے شروع میں یہی کوشش کی، اسی کے لیے اسرائیل نے آرمی کو بھیجا، لیکن پوری دنیا نے اسرائیل کے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ غزہ پٹی سے اسرائیلی سینا کو آج نہیں تو کل نکلنا ہوگا۔ غزہ پٹی کا کنٹرول اسرائیل کو سنبھالنے نہیں دیا جائے گا، یہ عالمی قوانین کی مخالفت ہوگی اور اسرائیل ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غزہ پٹی پر اس کا کنٹرول رہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے لیے جو ہدف طے کیا تھا، اس میں سے کسی بھی ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی۔ ابھی تک حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینا کا مقابلہ کر رہے ہیں، 8ویں مہینے میں جنگ داخل ہے، اسرائیل پر راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، اسرائیل کے سپاہیوں کو، اسرائیلی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے اور ایک بھی یرغمالی کو آزاد کرانے میں اسرائیلی سینا کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو صاف دکھ رہا ہے کہ 8 مہینہ کی جنگ کے باوجود اسرائیل ناکام ہے اور اسرائیل کا جو اصل مقصد تھا یہی کہ غزہ پٹی پر اس کا کنٹرول ہو جائے تاکہ حماس سے آئندہ کوئی خطرہ نہ رہے، حماس اس کے مقابلے میں نہ لڑ سکے۔ حماس کا جو فوجی انفراسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کو اسرائیل آسانی سے تباہ کر سکے، لیکن دنیا نے اسرائیل کے اس مطالبے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ وہاں اس کی حکومت ہو جائے، چنانچہ اسرائیل نے ایک پروپوزل دیا متحدہ عرب امارات کو، سعودی عرب کو، ایجپٹ کو کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالے، غزہ پٹی کی حکومت سنبھالے، اور یہ حکومت اس طرح ہوگی کہ جو سول معاملے ہیں وہ عرب ممالک کے ہاتھ میں ہوں گے اور جو فوجی معاملے ہیں، جو فورن پالیسی ہے، اس کا اختیار اسرائیل کے پاس ہوگا۔ جس طرح رام اللہ اور ویسٹ بینک کے علاقوں میں ہے کہ رام اللہ ویسٹ بینک کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں اسرائیل کی سینا ہے، اسرائیل کی آرمی ہے، اسرائیل ہر جگہ وہاں اپنے چیک پوائنٹ بنا رکھے ہیں، اسرائیل کی پولیس وہاں ہے، اور جو صرف سول معاملے ہیں وہ فلسطین اتھارٹی کے پاس ہے، یا کہہ لیجئے PLO کے پاس ہے، یا تھوڑا بہت جو مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے، جو یروشلم ہے، اس کا سول معاملہ اردن کی حکومت کے پاس ہے، بقیہ جو فوجی معاملے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کے پاس ہے۔ تو ایسا ہی پروپوزل غزہ پٹی کے لیے بھی اسرائیل نے پیش کیا کہ غزہ پٹی پر اسرائیل اور عرب ممالک کی مشترکہ حکومت ہوگی، جو فوجی معاملہ ہوگا، جو پولیس کا معاملہ ہوگا، وہ معاملہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہوگا، اور جو سول معاملے ہوں گے، جو شہری معاملے ہوں گے، اس کا اختیار اور کنٹرول عرب ممالک کے پاس ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کو یہ پروپوزل دیا گیا، ایجپٹ کو دیا گیا، سعودی عرب کو دیا گیا، لیکن ان سبھی ممالک نے اسرائیل کے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جو اسرائیل کا پروپوزل ہے اس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچے گا، حماس کا نقصان ہوگا، فلسطین کا نقصان ہوگا، اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، ایجپٹ، سبھی نے مشترکہ طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ صاف لفظوں میں ان ممالک کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کسی بھی ایسے منصوبہ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں جس سے اسرائیل کا فائدہ ہو یا اسرائیل کو غزہ پٹی پر حکومت کرنے میں مدد ملے۔ ہم یہی مانگ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسرائیلی سینا کو غزہ پٹی سے نکل جانا چاہیے، اسرائیل کو جنگ بندی کا اعلان کرنا چاہیے، اپنی آرمی کو نکال دینا چاہیے۔ مصر نے صاف صاف کہا کہ رفح کراسنگ بارڈر کا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا ہے، امدادی سامان کو، امدادی ٹرکوں کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، جو شرمناک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اسرائیل کے عمل کے معاہدہ پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم اسرائیل سے مانگ کرتے ہیں کہ فوری طور پر وہ رفح کا کنٹرول چھوڑ دے، اپنی سینا کو وہاں سے نکال لے، رفح پر حملہ کرنا بند کرے، ورنہ آئندہ دنوں میں ثالثی کا فریضہ بھی مصر نبھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ادھر مصر کے راجدھانی قاہرہ میں ثالثی اور جنگ بندی کے لیے میٹنگ ہوئی تھی، قطر اور مصر کا ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا، اسرائیل اور حماس کے ڈیلیگیشن بھی وہاں موجود تھے۔ مصر اور قطر کی طرف سے جو ثالثی کا کردار نبھا رہے ہیں، جو پروپوزل رکھا گیا تھا، جو تجاویز رکھی گئی تھی، حماس نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اسرائیل نے اب اس پروپوزل کو ٹھکرا دیا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ خود اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہ رہا ہے۔ ادھر کچھ یرغمالیوں کے موت کی خبر سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں
میں اور بغاوت کی خبر آ رہی ہے۔ اسرائیل میں ہر طرف افراتفری ہے اور سیدھے سیدھے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی اب نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ حماس نے بھی کہا کہ جنگ بندی کے لیے ہم نے اپنی طرف سے پوری لچک دکھائی ہے، اسرائیل لچک نہیں دکھا رہا ہے۔ جنگ بندی نہ ہونے کے لیے اسرائیل کا وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ذمہ دار ہے، اور اب جو کچھ ہوگا، اگر یرغمالیوں کی ہلاکت ہوگی یا اسرائیل پر بڑا حملہ ہوگا تو ذمہ دار اس کے لیے سیدھے سیدھے اسرائیل ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ہے۔ حماس کو اب ذرہ برابر ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔